الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، بات بالکل سیدھی کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، یہ بات سیدھی کرنا تمہارے عملوں کو درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی جسم جو ہے اس کے کچھ اعضاء کا ذکر کیا ہے. ان اعضاء میں سے اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، آنکھوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، زبان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. کچھ اعضاء ہمارے بدن کے جو ساتھ ہیں ان میں سے کچھ اعضاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. انہی اعضاء میں سے ایک عضو ہے زبان. زبان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے انسان کو آنکھیں بھی دی ہیں، زبان بھی دی ہے اور دو ہونٹ بھی عطا کیے ہیں. دو ہونٹ بھی عطا کی ہے. یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر، اس کی قیمت اس سے پوچھے جس کے پاس زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، جو قوت گویائی سے محروم ہے، گونگا ہے. ہم زبان والے ہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے. اللہ نے دی ہے، قوت گویائی دی ہے، ہم بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ساری زندگی بولتے آ رہے ہیں اور مرتے دم تک بولتے چلے جائیں گے. ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے. کبھی کبھی اپنے اعضاء کا احساس پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کی طرف دیکھا کریں جن کے پاس وہ اعضاء نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کبھی آنکھوں سے بنا انسان جو بینائی سے محروم ہے اسے دیکھے. ہمیں اللہ نے ٹانگیں دی ہیں، جب کسی کے پاس ٹانگ نہیں ہے کبھی زندگی میں اسے دیکھے، یہ ٹانگ کے بغیر کیسے زندگی گزار رہا ہے. ہاتھ دیے اللہ نے، ہاتھ کے بغیر کوئی انسان ہے اس کو دیکھے. تو یہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سینکڑوں قسم کی یہ زبانیں بولتی ہے، بولیاں بولتی ہے، مختلف قسم کی بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے، زمین پیدا کی ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ہے اس نے زبانیں مختلف پیدا کی ہے. وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری ذاتیں، تمہارے رنگ مختلف بنا دی اللہ تعالیٰ. ان فی ذلک لآیات للعالمین، دنیا کے اندر اللہ کی بہت نشانیاں موجود ہیں. مسند احمد کی ایک روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اس روایت سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اس روایت کو ہم نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
صرف میری گفتگو کو توجہ سے سنیں گے. جب صحابی کا نام آئے آپ نے خود کہنا ہے رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ نے خود کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نہیں کہنا آپ کو کہو، سارے کہو، اونچی کہو، یہ میں نے نہیں کہنا. آپ کی خود ذمہ داری ہے. اگر آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ کے محبوب کا نام آیا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. نیک لوگوں کا ذکر ہے تو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی خود ذمہ داری ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور ایک سوال کرتے ہیں، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب لے جائے اور جہنم سے دور لے جائے. ایک کام بتا دیں. اب یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا کرتے تھے. آج ہم یہ سوال نہیں کرتے. ہمارے پاس بڑے بڑے دیندار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں. زندگی میں کبھی ملاقات ہو بھی جائے ہم یہ سوال نہیں کرتے جو صحابہ کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ لقد سألت عظیما. معاذ سوال تو بہت بڑا کر دیا ہے، بہت بڑا سوال کیا ہے. اخبرنی بعمل، ایسا کام بتا دے، یدخل الجنہ، جنت میں لے جائے، ویباعدنی من النار، جہنم سے دور کر دے. سوال تو بہت بڑا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ. ہاں یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ راستے آسان کر دیتا ہے. تعبد اللہ. سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. ایسا کام بتائیں جو جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے. یہ سوال یاد رکھنا ہے. یہ سوال تقریر کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا. اخبرنی بعمل، ایسا کام بتائیں یدخل الجنہ، جو جنت کے قریب لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. ایسا کام بتا دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا. یہ دروازہ بند کرے سامنے والا. تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکات دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کرو. نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا ہے. نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا ہے. آپ سے سوال پوچھا گیا ہے. سوال کیا ہے؟ بولیں، سوال کیا ہے؟ یہ تو بولنا پڑے گا نا. جنت کے قریب لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. سوال یہ ہے. اب اس سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، ولا تشرک بہ شیئا، وتقیم الصلاۃ، وتؤتی الزکاۃ، وتصوم رمضان، وتحج البیت. دین اسلام کے ارکان بتا دیے. دین اسلام کے ارکان بتا دیے. سوال تھا کہ جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے. نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہے دین اسلام کے ارکان. اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الا ادلک علی ابواب الخیر. اے معاذ، کیا تیری رہنمائی خیر کے کاموں کی طرف نہ کروں؟ خیر کے کام. خیر کے کام کون سے ہیں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار. اور صدقہ کرنا ایسے ہی ہے، تطفئ الخطیہ، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جس طرح آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کی تاریکی میں اکیلا کھڑا ہو کر بندہ اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے. خیر کے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. الا ادلک علی ابواب الخیر، خیر کے کام نہ بتاؤں؟ آپ نے بتا دیے. سوال کیا ہے؟ جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے. نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہے دین اسلام کے ارکان. اب جواب دیا ہے خیر کے کام. اب جواب دیا ہے الا اخبرک براس الامر وعمودہ وصلاتہ وذروۃ صنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. آپ نے پھر جواب دیا ہے. سوال ایک ہی ہے. معاذ رضی اللہ عنہ کا سوال ایک ہی ہے. جواب نبی علیہ السلام کا کتنا لمبا ہوتا جا رہا ہے. آپ نے پھر فرمایا الا اخبرک
براس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، کیا تجھے بہترین الا اخبرک براس الامر، دین اسلام کی بنیاد، اس کی ستون، اس کی کوہان بلندی، اس کے بارے میں نہ خبر دوں؟ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی کوہان کیا ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ایک ہی ہے، جواب پھر لمبا کر دیا، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ جو تو نے مجھ سے سوال کیا تھا، سوال کیا تھا جنت میں لے جائے جہنم سے دور کر دے، سوال یہ تو نے کیا تھا، میں نے جواب دیا دین اسلام کے ارکان، میں نے جواب دیا خیر کے کام، میں نے جواب دیا دین اسلام کی اصل، اس کی بنیاد، اس کی کوہان۔ اب ان ساری باتوں کا خلاصہ، بندہ بوڑھا ہو جائے نا کہتا ہے اتنی باتیں یاد نہیں رہتی کو موٹی ایک ہی گالی داستے ہو، نبی علیہ السلام نے ان ساری باتوں کا خلاصہ دیا ہے۔ اب الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا ان ساری باتوں کا لب لباب نہ بتاؤں؟ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان ساری باتوں کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ ان ساری باتوں کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں بتائیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تکف علیک ھذا، اپنی زبان کو پکڑا، زبان کو پکڑ کر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تکف علیک ھذا، اے معاذ میں نے تجھے بڑے لمبے لمبے جواب دیے ہیں، دین اسلام کے ارکان بتائے ہیں، دین اسلام کی اصل اور بنیاد بتائی ہے، اس کی کوہان بتائی ہے، خیر کے کام بتائے ہیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، تکف علیک ھذا، بس اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جو کچھ منہ سے نکالتے ہیں، کیا قیامت کے دن اللہ نے ان کا مؤاخذہ کرنا ہے؟ ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے؟ ان کے بارے میں سوال جواب ہونا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، عرب کا محاورہ ہے، ثقلت کا امک یا معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ تجھے علم نہیں ہے سب سے زیادہ لوگ الٹا لٹکا کر چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے، ان کا قصور صرف زبان ہوگا، الا حصائد السنتہم، صرف زبانوں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کو اوندا الٹا لٹکا کر چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، قصور ان کی زبان ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن وجدت وجدنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم صبح کرتا ہے، آپ نے بھی صبح کی ہے اب شام ہو گئی ہے، میں نے بھی صبح کی ہے اب شام ہو گئی ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء، آنے جانے والے جاتے رہیں گے، او بھائی میری طرف دیکھ یار، اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہوتی ہے آنے جانے والے کو دیکھا جا رہا ہے، حدیث کی قدر اور ویلیو نہیں ہے آپ کے نزدیک، آنے جانے والوں کی طرف نظر ہے۔ اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء، انسانی جسم کے سارے اعضاء، تکفر اللسان، زبان کی منت کرتے ہیں، منت، فتقول اتق اللہ فینا، کہتے کیا ہے؟ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ ہماری نظر میں صرف زبان بولتی ہے، یہ سارے اعضاء بولتے ہیں،
یہ ٹانگیں بھی بولتی ہیں، یہ ہاتھ بھی بولتے ہیں، جسم کے سارے اعضاء بولتے ہیں، اور بول کر زبان سے کہتے ہیں، زبان سے بول کر کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، فإن استقمت استقمنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے، انہیں وجاتی اے وجدنا، اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان سے جسم کے سارے اعضاء منت کر کے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو صحیح رہے گی ہم بھی صحیح رہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بہا درجات، وان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بہا فی جہنم، بندہ زبان سے ایسا جملہ کہتا ہے، ایسا کلمہ بولتا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے، ایسے بول نکالتا ہے من رضوان اللہ، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جن کا ہمیں ادراک اور شعور ہوتا ہے، دماغ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ہم ویسے ہی کرتے رہتے ہیں جہاں ہمارا دماغ کام چھوڑ جاتا ہے، جس کو ہم پنجابی زبان کے اندر بونگیاں ماردا پیا بندہ، جس بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو ہم اس کو کہتے ہیں بونگیاں ماردا پیا۔ اور کبھی کبھی ایسی گفتگو بھی ہم کرتے ہیں جو ہمارا ذہن ساتھ نہیں ہوتا، دماغ ساتھ نہیں ہوتا، ہم زبان سے بولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو وہ کلمہ پسند آیا، جملہ پسند آیا، یرفع اللہ بہا درجات، اس کی وجہ سے اللہ درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار وہ جملہ، وہ کلمہ زبان سے ایسا نکلتا ہے اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ اس کلمے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لا یلقی لہا بالا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں میں نے کیا کہا ہے، یہوی بہا فی جہنم، ایک جملہ، ایک کلمہ انسان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو استعمال کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے، احتیاط کے ساتھ۔ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا حساب ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں من نجا، نجات کیسے ہوگی، نجات۔ اب صحابہ کے پوچھنے کے انداز اسی طرح کا تھا۔ پہلا سوال جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کیا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اب دوسرا سوال عقبہ بن عامر کا، من نجا، نجات کیسے ہوگی؟ ہمیں فکر ہے، ہم اس بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، نجات کیسے ہوگی، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسے بچیں گے؟ صحابہ کو فکر تھی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا من نجا، نجات کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ولیسعک بیتک، گھر کو زیادہ وقت دو، وابکی علی خطیئتک، اپنی غلطیوں پر رویا کر۔ تین کام بتائے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے، نجات مل جائے گی۔ ان تینوں کاموں کے اندر ہم بڑے پیچھے ہیں۔ امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھ، ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ ولیسعک بیتک، گھر کو وقت زیادہ دو، ہم گھر جاتے ہی کم ہیں۔ وابکی علی خطیئتک، غلطیوں پر رویا کر، ہم غلطیوں کو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے، روئیں گے کب؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم۔ اے زبان قل خیرا، اچھی بات کہا کر، غنیمت پالے گی۔ واسکت عن شر، ہر برے کام سے چپ رہا کر، تسلم، محفوظ رہے گی، من قبل ان تندم، ندامت اٹھانے سے پہلے پہلے۔
اس کے بعد فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اکثر خطائے ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی سب سے زیادہ غلطیاں اس کی زبان کی وجہ سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل ان اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ کون سا کام ہوگا ان کے پاس، کون سا عمل ہوگا ان کے پاس؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، جن کے پاس اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وحسن الخلق، اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، سب سے زیادہ لوگ اس کام کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، ان اکثر ما يدخل الناس النار، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ کے اندر کیا ہے؟ زبان، والفرج شرمگاہ، ان دو کاموں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ زبان ہے، زبان کے ساتھ بندے نے گفتگو کی، اللہ کے ساتھ شرکیہ جملہ بول دیا، اللہ کو پکارنا تھا غیر اللہ کو پکار دیا، اسی ایک جملے سے اللہ ناراض ہو گئے، غیر اللہ کو پکارا اللہ ناراض ہو گئے، شرکیہ جملہ کہا، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا اللہ ناراض ہو گئے، فریاد کی غیر اللہ سے اللہ ناراض ہو گئے۔ زبان سے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، صرف زبان کو حرکت دی ہے، زبان سے یہ جملے کہے ہیں، اللہ ناراض ہو گئے۔ اور یہی ایک زبان سے نکلنے والا کلمہ اور جملہ انسان کو جہنم کے لیے کافی ہے، جس جملے اور کلمے سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا کیسے باندھا جاتا ہے؟ زبان سے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بڑے تھوک کے حساب سے مفتی موجود ہیں، ہر گلی محلے کے اندر، ہر دکان کے اوپر آپ کو ایک مفتی نظر آئے گا۔ جو مفتی ہوتا ہے، مفتی کا معنی ایک ہوتا ہے صاحب فتویٰ، اور دوسرا معنی اس کا لغت کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو معنی اس کا ہے وہ فری میں ملنے والا مفتی۔ آپ کسی کے سے کوئی مسئلے کی بات کریں، آپ کو فوراً جواب دے، جائز ہی نہیں گا، حرام ہے، اس مسئلے کا اس کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، حدیث کا علم ہی نہیں ہے، مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، خود جواب دے رہا ہے، حرام ہے، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اسلام میں جائز ہے، اپنی طرف سے فتوے دے رہا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بندہ زبان سے کہہ دے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور کچھ باتیں ہمارے معاشرے کی ایسی ہیں جو لوگ کہہ جاتے ہیں اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کہاں کہا ہے، کچھ باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہوتا، اپنا بنانے کے لیے، بلاؤ سنگار کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے خود اپنی طرف سے بات بنا کر اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہی نہیں ہے۔ ایسے جملے ڈائریکٹ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے والے، یہ جملے زبان سے بولے جاتے ہیں، اور زبان سے یہ جملے نکالے جائیں انسان کے لیے جہنم پکی بن جاتی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ موبائل کو استعمال کرتا ہے، موبائل کے اوپر حدیث آئی ہے، اللہ حدیث نبی، آپ کا ارشاد، آپ کا فرمان، نیچے حوالہ دے دیا، حوالہ ہے ہی نہیں، حدیث ہے ہی نہیں، اطلب العلم ولو سار الی الصین، حدیث اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور ہر سکول کالج کے باہر باہر لکھ دیا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اس کا حدیث کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کی حدیث بنا کر لوگوں نے پیش کیا، اور ہر جگہ پر اس کو عویدہ کیا، اس کو آگے فارورڈ کیا، بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ پکا جہنم ہے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بول دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ حدیث واحد حدیث ہے جو ہر دور میں متواتر رہی ہے، بہت بڑی جماعت ہر دور میں سے روایت کرنے والی رہی ہے۔ یہی حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے پہلے سوچیں، حدیث کی پرکھ کرے، تلاش کرے، تحقیق کرے، اس کے بعد کہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ محدثین ایک ایک حدیث کے لیے میلوں میل سفر کیا کرتے تھے، اور آج ہم سوشل میڈیا کی انگلی چلا کر اللہ کے نبی کی حدیث کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ حدیث نہیں ہوتی، اس کی تحقیق کرے۔ ایک غلط بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جائے انسان کی جہنم کے لیے کافی ہے۔ غیر اللہ کی قسم لوگوں کی عادت ہے، اللہ کے نام کی قسم کے علاوہ اوروں کی قسم اٹھاتے ہیں، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ منع ہے شریعت کے اندر، حرام ہے یہ کام۔ زبان سے اٹھاتا ہے، زبان سے یہ جملہ کہتا ہے قسمیہ، اللہ ناراض ہوتے ہیں اس جملے سے، اس کلمے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہی ایک جملہ، ایک کلمہ اس کی ہلاکت بربادی کے لیے کافی ہے۔ زبان ہے جس زبان کے ساتھ انسان جھوٹ بولتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کو بڑے نام دے دیے گئے ہیں۔ تفریح کے نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ریفریشمنٹ کے نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے، تفریح تباہ کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، مذاق کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، مذاق کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، نام مختلف دے دے کر جھوٹ کے لیے راستے ہموار کیے گئے۔ صریحاً کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہماری ہر مجلس میں جھوٹ ہے، ہر عمل میں جھوٹ ہے، کہانیوں میں جھوٹ ہے، فلموں میں جھوٹ ہے، ڈراموں میں جھوٹ ہے، ناولوں میں جھوٹ ہے، افسانوں میں جھوٹ ہے، صنعت میں جھوٹ ہے، تجارت میں جھوٹ ہے، شغل میں جھوٹ ہے، تفریح میں جھوٹ ہے، خوشی میں جھوٹ ہے، غمی میں جھوٹ ہے۔ رہی کسر موبائل نے نکال دی ہے، سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ نماز پڑھا کر منہ جماعتیوں کی طرف کرتے، صحابہ کی طرف پوچھتے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کوئی خواب بتاتے، آپ تعبیر لگاتے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہے۔ دو لوگ میرے پاس آئے تھے، مجھے عرص مقدسہ کی طرف لے گئے ہیں، اور میں نے وہاں پر دیکھا ہے وادی کے اندر دو آدمی ہیں، ایک اس کے سرانے کھڑا ہے، ایک بیٹھا ہے۔ جو کھڑا ہے اس کی باچھوں کو چیر رہا ہے، باچھوں کو چیر رہا ہے پکڑ کے۔ وہ چیر کے ہٹتا ہے، اس کی باچھیں پھر درست ہو جاتی ہیں، وہ پھر چیر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ اتنا غلیظ عذاب اسے دیا جا رہا ہے، اتنا سخت عذاب اسے دیا جا رہا ہے، کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ بندہ ہے جو صبح کرتا ہے، صبح کرتا ہے، اور صبح کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے۔ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، ایسا جھوٹ چھوڑتا ہے جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور اس جھوٹ کی ایک تازہ ترین مثال پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق خبر چھوڑ دی گئی فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ وفات پا گئے ہیں، پکی جھوٹی بات تھی، لاکھوں لوگوں تک پہنچی، پوری دنیا میں خبر پہنچی۔ ایسا جھوٹ بندہ بولے پوری دنیا تک پھیل جائے، اس کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے، اور مسلسل چیرا جا رہا ہے، درست ہوتی ہیں پھر چیرا جا رہا ہے۔ اذا کذب اللب تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، اور ہم جتنے جھوٹ بولتے ہیں رحمت کے فرشتے ہمارے پاس آتے ہی کب ہوں گے؟ ہم تو 1 درجن کیلے کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، 1 کلو چیز لینے پر دینے پر جھوٹ بولتے ہیں، خریداری کے وقت جھوٹ بولتے ہیں، بیچتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، ہر معاملے میں جھوٹ ہے۔
جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، اور زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جتنی بڑی نعمت ہے اتنے استعمال کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے اور لازم ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر 90% سے زیادہ مسلمانوں کو غیبت کا پتہ ہی نہیں ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اتدرون ما الغیبہ، غیبت سمجھتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرے بھائی کا ایسا ذکر جو اس کو ناپسند لگتے ہیں. ذکر کا اخاک، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کر بما یکرہ جو اس کو ناپسند ہو. ایسی کوئی بھی بات جو دوسرے کو بری لگتی ہے وہ اگر تو اپنی زبان سے کہتا ہے تو وہ غیبت ہے، وہ غیبت ہے. ذکر کا اخاک بما یکرہ. صحابی نے کہا اللہ کے رسول ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ برائی، وہ بری خصلت، وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے جو اس کے اندر موجود ہے اور تو اس کی پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہے، یہ غیبت ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر اس میں موجود نہیں ہے تو بہتان لگا رہا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا سنا ہوا ہے ہم نے، کوئی مجلس دنیا کی ہے جس میں غیبت نہ کی جا رہی ہو؟ ہم بڑے بڑے نیک برگزیدہ اچھے لوگ مجلس کے لیے آئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر 10 منٹ مسجد میں مل جائے نا گفتگو کرنے کے لیے، آپس میں بات چیت کرنے کے لیے، ہم مسجد میں بیٹھ کر غیبت کر جاتے ہیں. اور فلانا تو انجے، فلانا انجے، یہ غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے. اور یہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. فلانے کے بارے میں تبصرہ، تو کون ہے کرنے والا؟ اپنے ذمے گناہ لے رہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو رہا. امام بخاری رحمہ اللہ الباری فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امام بخاری سے یہ سوال نہیں کریں گے امام بخاری مجھے بتا غیبت کی ہے؟ پوری زندگی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. امام بخاری رحمہ اللہ الباری. سید مدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، فرمانے لگے وہ تو کر رہا ہے جو کر رہا ہے، تو کیا کرنے آیا میرے پاس؟ اے اللہ کے بندے مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کر رہا ہے وہ کرنے دے، مجھے کیوں بتانے آیا ہے؟ ایک وقت کے محدث کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، اس طرح کی بڑی عجیب عجیب سی باتیں. انہوں نے کہا ما واجد الشیطان غیرک، شیطان نو تو ہی لبیاس ہے. اس کا ترجمہ ہے شیطان نو تو ہی لبیاس ہے، یعنی تجھے کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ باتیں کر رہا ہے تو مجھے کیوں آ کر بتا رہا ہے؟ غیبت زبان سے کی جاتی ہے، کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. چغل خوری کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. لا يدخل الجنت نمام ولا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. آج ہم سارے بیٹھ کر دوسروں کی چغلیاں کرتے ہیں، ایک کی چغلی دوسرے کی چغلی آگے، ایک دوسرے کی کنسوئیاں کر کے تجسس لے کر ایک دوسرے کی باتیں لے کر آگے بیان کرنا، یہ چغلی ہے. زبان کنٹرول میں رکھے. گالی گلوچ دینا دوسروں کو زبان سے دی جاتی ہے. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، من لعن مؤمنا فہو کقتلہ، کس نے کسی مومن کو لعن تان کیا اس کے قتل کرنے کے برابر اسے جرم ملے گا. مومن کو گالی دینا فسق کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے لڑائی کرنا کفریہ کام ہے. گالی زبان سے دی جاتی ہے، لعن تان زبان سے کیا جاتا ہے. یہ سارے اعمال زبان سے کیے جاتے ہیں. آخری حدیث سنیں، بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا دو عورتوں کا ذکر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے. کثرت کے ساتھ نمازوں کا معنی یہ ہے کہ فردی نمازوں کے علاوہ نفلی بھی پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے، نیک ہے،
پرہیزگار ہے، پارسا ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہم بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پارسا ہے، متقی ہے، ایسے وہ بھی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا، یہ فرضی نمازیں پڑھتی ہے، چند پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، بس یہی اس کے پاس عمل ہے، موٹے موٹے اعمال پورے کرتی ہے، لیکن لا توزی جیرانہا بلسانہا، اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرتی، تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ تو جنت میں جائے گی۔ یہی ایک حدیث پوری تقریر کا خلاصہ، ایک حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی بنا پر، زبان کی وجہ سے، جس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، لان تان کرتا ہے، گالی دیتا ہے، زبان سے سارے غلط اعمال کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ روزے رکھ رہا ہے، چاہے وہ حج کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، جو کچھ مرضی کر رہا ہے، جس کی زبان سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہوتا کون ہے؟ مسلمان ہوتا کون؟ کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر نا، سردیاں ہیں، چادر کے اندر منہ ڈال کر سوچا تو کرے ہم مسلمان بھی ہیں، کبھی سوچا کرے مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جس سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ رہے۔ اور آج کل ہم مسلمان کون سے ہیں؟ جس سے کوئی بھی محفوظ نہ رہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جس سے کوئی بھی محفوظ نہ رہے، اور اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں مسلمان وہ ہے جس سے سارے محفوظ رہے، سارے مسلمان محفوظ۔ سالم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خلاصہ ذکر کیا ہے، زبان کی وجہ سے، جس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، بے جا استعمال ہوتی ہے، فضول چلتی ہے، سارے گناہ کے کام کرتی ہے، وہ زبان کی وجہ سے عورت جہنمی بن گئی۔ اور جس کی زبان سے سارے محفوظ، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ملتی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنت میں جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبانوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زبانوں کو قابو میں رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔